الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ اللیل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 15ویں اور 16ویں آیت تک پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کافر کا تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، کہ اس آگ میں وہی جائے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا، الذی کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی اور اسلام لانے سے منہ پھیرا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اب اس سے آگے جو آیات ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ نازل کی گئیں، ان میں آپ کی مدح ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا، یعنی اس آگ سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا فرمایا، بڑا پرہیزگار، اور اس کی تعریف بیان فرمائی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، پاکیزگی قلب کے لیے دیتا ہے، کیونکہ جب انسان مال دیتا ہے تو بخل کی لعنت سے محفوظ ہوتا ہے، مال کی وہ محبت دل سے نکل جاتی ہے کہ اگر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ سخی تھے اور بہت سخاوت کے ساتھ مال خرچ کیا کرتے تھے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی راہ میں بلا دریغ آپ نے پیسہ خرچ فرمایا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت زیادہ گراں آپ نے خریدا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کی آزادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پوشیدہ ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے، اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ غلام تھے تو آپ نے بہت ہی زیادہ قیمت دے کر آپ کو خرید لیا تھا اور خرید کے آزاد کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ بلال کا کوئی ان پر زمانہ جاہلیت میں احسان ہوگا، جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدیق اکبر نے اتنی زیادہ قیمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی خوشی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ تھا، اس لیے آپ نے اتنا گراں انہیں خریدا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک مقام عطا فرمائے گا، انہیں شرف صحابیت سے مشرف تو فرمایا ہوا تھا اور ان کو تمام صحابہ میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، اور پھر آخرت میں بھی خصوصی مقامات آپ کو حاصل ہوں گے تو وہ عنقریب راضی ہوں گے۔ تو یہاں تک سورۃ اللیل کا اختتام ہوا۔ اب سورۃ الضحیٰ ہے۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، چاشت کو بھی کہتے ہیں، چاشت کے وقت کو بھی ضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں مختصر 11 آیات ہیں۔ بڑی مشہور سورہ ہے، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ پردہ ڈالتی ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ بہت سی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز اور اللہ کی طرف سے پیدا کردہ عجائبات پر مشتمل ہیں، تو ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے
عظمت الہی پر غور و تفکر کی دعوت دینے کے لیے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں قسم یاد فرمائی ہے۔ تو رات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی ہے کہ دن کے اندر انسان چاق و چوبند رہتا ہے، ویسی اس کو نیند نہیں آتی، ویسی آرام کی خواہش بیدار نہیں ہوتی جیسے رات میں ہوتی ہے، اور رات آتے ہی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بستر پر آئے، پھر گہری نیند، اور پھر رات کے اپنے مطلب معاملات کے تاریکی ایک دم چھا جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، اور یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر دال ہے، دلالت کر رہا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو بڑی عظیم یہ نشانی ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب کچھ عرصہ وحی الہی میں تاخیر ہوئی تو بعض کفار نے اس طرح کہا کہ ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تبھی ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ودعک ربک، کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ مکروہ جانا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ضرور آخرت بہتر ہے۔ یہ آخرت سے مراد یہاں وہ آخرت نہیں بلکہ دوسری بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولا، پہلی سے۔ تو یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو آخرت سے مراد بعد والے معاملات، اور اولا سے مراد دنیاوی معاملات ہیں۔ اور بعض نے علماء نے مفسرین نے فرمایا، اور یہ قول بہت ہی بہترین ہے، کہ ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضائل و کمالات و فیوز و برکات میں ترقی کے اعتبار سے پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی روز بروز فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کمالات مصطفیٰ میں، درجات مصطفیٰ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، صفات آپ کو عطا فرمائیں، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے مزید خصوصیات اور صفات لے کر آتی ہے۔ اور اس میں اگر غور و تفکر فرمایا جائے تو عقلاً بھی یہ بہت ہی آرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے صحابہ کرام ایمان لائے، تو تمام صحابہ کرام کے ایمان لانے اور پھر جتنے بھی زندگی بھر کے نیک اعمال کا ثواب ہے وہ نبی کریم کو ملے گا۔ پھر ان سے آگے دین پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ تو جو اصل بنیاد ہوتا ہے، آگے جتنے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں ان سب کا ثواب اس پہلے والے شخص کو ملتا ہے۔ لہٰذا یہ امت جتنے بھی نیک عمل کر رہی ہے، مسلمان کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، تو جتنے بھی نیک اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں ان سب کا ثواب مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات روز بروز بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اتنے اربوں کھربوں لوگوں کے اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ حاصل ہو رہا ہے، تو روزانہ آپ کے بلند ہونے والے درجات کا عالم کیا ہوگا، اور یقیناً ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہلے والی گھڑی آپ کے لیے بعد والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی نفیس آیت ہے کہ پورا جہان، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ناراض ہیں، یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرضی کے موافق نہیں ملا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ناراضگی کا اظہار کریں گے،
بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو بے شمار نعمت عطا فرمائیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کی تمنا آج بھی آپ کے قلب میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں، تو عنقریب ہم آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو ان نعمتوں کے حصول سے آپ کی تمنا کی تکمیل ہو جائے گی، تو گویا کہ اس کو پھر رضا سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور وہ جو رہ گئی ہیں چیزوں میں سب سے بڑی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے رب کریم، اگر واقعی یہ معاملہ ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری تمام امت کی بخشش اور مغفرت نہ ہو جائے، میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کی تمام امت کی بخشش ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور اس امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ لیکن امت جیسے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں تو سب لوگ شامل ہوتے ہیں، جس کو نبی کریم کی دعوت پہنچی وہ امت دعوت میں ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کے تقاضے کے موافق ڈھل جاتے ہیں، تو وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ تو نبی کریم کی شفاعت کی برکت سے امت اجابت نجات پائے گی۔ امت دعوت پوری کی پوری نجات پائے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو کافر رہیں گے، مشرک ہوں گے اور منافق ہوں گے، جو امت اجابت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے جو ایمان کے زیور سے مالا مال ہو گیا، آراستہ پیراستہ ہو گیا، ضرور جنت میں جائے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت کچھ ایسے اس کے اعمال ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، رمضان، قرآن وغیرہ وغیرہ کو شفاعت سے روک دے اور وہ شخص جہنم میں چلا جائے، کیونکہ ایسے ہوں گے کہ بہت سے امتی جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ضرور جہنم سے نکل کر داخل جنت ہو جائیں گے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم کی امت اجابت میں شامل ہے، اس کے لیے دائمی طور پہ جہنم ہے ہی نہیں، یہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اور تو نے ہمیں بڑی ہی اپنی کرم نوازی سے، اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں بنایا، پیدا فرمایا، تو ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرما، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کے زوال سے ہمیں بے خوف فرما دے۔ ایسا یعنی ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے کہ ہمیں اپنے ایمان کے زوال کا کوئی خوف نہ رہے اور کبھی بھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ عطا فرمائی؟ اب یتیم کے دو معنی ہیں، یا تو یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ ہوتا ہے یتیم۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لا علمی کی بنا پر بالغ کو بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ نابالغ جس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی حالت میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ والدہ کے شکم میں تھے، پھر جب آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد چوتھے یا چھٹے سال میں پہنچے تو والدہ کا وصال ہوا، 8ویں سال میں پہنچے تقریباً تو دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر ابو طالب کی آپ کفالت میں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی، یعنی آپ کی کفالت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ اور یا پھر یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا، بالکل سب سے منفرد، سب سے یکتا، جسے کہتے ہیں در یتیم۔ تو در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، یتیم اس کی صفت بنتا ہے۔ در یتیم کا مطلب یکتا موتی، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو
تو اگر یہ آپ لے لیں تو پھر اے حبیب کہ ہم نے آپ کو یکتا نہ پایا، بالکل سب سے منفرد ہم نے آپ کو بنایا، فآوا پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی۔ تو بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، کوئی ایک معنی کا تعین ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یہ سنیں گے کہ بعض اوقات ایک مفسر کوئی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری تفسیر میں کوئی اور بات لکھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایک چیز کو ایک مفسر اختیار کر لیتا ہے اور دوسری چیز کو دوسرا مفسر اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اگر یہ معنی لیا جائے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یکتا پایا، آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، فآوا پھر ہم نے آپ کو اپنے مقام قرب میں، خاص مقام میں جگہ عطا فرمائی، آپ پر اسرار و رموز کے دروازے کھول دیے گئے، آپ کو اپنی حکمتیں سکھا دی گئیں۔ ہم نے آپ کو معراج پر لے گئے، سفر معراج پہ آپ تشریف لے گئے اور وہ چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھیں، تو یہ آپ کے ایک انعام کا تذکرہ ہو جائے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر آپ کو جگہ عطا فرمائی، پھر ہم نے آپ کو راہ عطا فرمائی، فہدا۔ تو یہ بظاہر لفظ ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، تو ہم نے اگر خدا نخواستہ یہ ترجمہ کریں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، تو یہ معنی شان مصطفیٰ کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی گمراہی میں کوئی تھے، آپ تو پیدائشی طور پہ ہی نبی تھے، اگرچہ اعلان نبوت کا حکم 40ویں سال میں ہوا۔ یہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو اس لیے گمراہی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ ہم نے، جسے میں نے عرض کیا، یہ عاشقانہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے تفسیری ترجمہ کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی بہت محبت میں ڈوبا ہوا پایا، تو ہم نے آپ کو راہ دی اپنی جانب اور آپ کو قرب خاص عطا فرما دیا۔ یا مراد یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے تھے کہ خود اپنے آپ کو بھی آپ نہیں پہچانتے تھے کہ میں کتنا اعلیٰ مرتبے کا حامل ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی معرفت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ مزید اس پر کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔